آپ فرماتے ہیں ان تصریحات سے دلائل سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق سند لکھنے کے بارے میں اہل سنت کا جو خیال ہے بلا دلیل نہیں ہے. سنی جو کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ بھی کاغذ قلم نبی پاک علیہ السلام نے منگوایا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنی جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں. نبی نے کاغذ قلم منگوایا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھ کر دینے کے لیے تھا. آپ فرماتے ہیں الحاصل خلاصہ یہ پوری گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ نے آیا استخلاف میں مجمل طریقے پر حاضرین حدیبیہ میں سے بعض کو خلیفہ بنانے اور انہی کے ہاتھ پر اپنے پسندیدہ اور مرتضی دین کی تمکین کا وعدہ فرمایا. پھر خود نبی پاک علیہ السلام نے خلافت شیخین کی تصریح فرما دی، وضاحت فرما دی، اور آخری وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز میں امام بنا کر اس تصریح کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، اس تصریح قولی کو عملی رنگ میں پیش فرما دیا. عملی رنگ میں کہ یہ خلیفہ ہے، یہ میری زندگی میں مسلح پہ کھڑا ہے، یہ سنبھال رہا ہے، یہی تمہیں سنبھالے گا. آگے فرماتے ہیں آخر میں خلاصہ نکالتے ہوئے پھر صدیقی خلافت کو تحریری سند سے پختہ کرنا چاہا، یعنی امت پر کمال شفقت و رحمت کی وجہ سے احتیاطاً لکھ دینا چاہا. کیا لکھ دینا چاہا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا خلیفہ ہونا، یہ لکھ کر دینا چاہا باقاعدہ طور پر. پھر کیوں نہیں لکھ کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں مگر بعد میں اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ خود بحسب وعدہ حق کا اس امر کی تکمیل فرما دے گا کہ اللہ نے آیا استخلاف میں بیان کیا کہ تمہیں میں سے میں اپنے حبیب کے خلیفے چنوں گا. تو جن لوگوں کو یہ بیان کیا گیا، جس مجمع کو یہ بیان کیا گیا، ان میں حضرت ابوبکر موجود تھا، حضرت عمر بھی موجود تھا، حضرت عثمان بھی موجود تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے یہ ارادہ کیا لکھ کر دیتا ہوں ابو بکر کا نام کہ پہلا خلیفہ ابو بکر. پھر آپ نے چھوڑ دیا کہ نہیں، جب اللہ کا اعلان ہے کہ بناؤں گا تو کون ہے کہ پھر جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ بننے سے روک سکے؟ جب اللہ کا اعلان ہے کہ میں بناؤں گا تو کوئی ہے کہ پھر بننے سے روک سکے؟ فرمایا اس وجہ سے پھر نبی پاک علیہ السلام نے نام لکھ کر دینا ہی چھوڑ دیا کہ کیسے اللہ بنائے گا؟ سب کے دلوں کو اللہ ابو بکر کی طرف پھیر دے گا. سب کے دل اللہ پھیرے گا. یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ابو بکر کی طرف گئے یہ علی کے بغض میں گئے. وہ کہتے ہیں نہیں، علی کے بغض میں نہیں گئے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم پر گئے ہیں. یہ اللہ کے حکم پر گئے ہیں. آخری لائنوں میں اس مسئلے پر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مگر بعد میں اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ خود بحسب وعدہ حق کا اس امر کی تکمیل فرما دے گا اور بحیث مجموعی کل مہاجرین و انصار کے قلوب میں، کل صحابہ کے دلوں میں، کل مہاجرین کے دلوں میں، کل انصار کے دلوں میں حقانیت خلافت صدیقیہ ڈال دے گا. میں کاغذ پر لکھ کر دوں کہ نہ دوں، میری وفات کے بعد کل مہاجرین، کل صحابہ کے دلوں کو ابو بکر کی طرف پھیر دے گا. تو کون پھیر دے گا؟ خود اللہ رب العالمین پھیر دے گا. سبحان اللہ. یہ ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. کاش کہ یہ بیان کی جاتی، کاش کہ یہ بیان کی جاتی، کاش کہ ہمارا ولیوں سے یہ نمک اور مکھانوں سے اور جناب صرف ہاتھ چومنے اور 100 روپے نذرانہ دینے سے اس سے کچھ تعلق اوپر کی طرف بھی جاتا. ہم یہاں تک رہ گئے بس ان کے مکھانے حق ہے اور ان کے دربار کا نمک حق ہے اور ان کا ہاتھ چومنا حق ہے اور جناب ان کو نذرانہ دینا حق ہے. ان کی تعلیمات پہلے ہیں، ان کے عقیدے پہلے ہیں. عقیدہ ہوگا تو ان کا فیضان نصیب ہوگا، عقیدہ نہیں ہوگا ان کا فیضان بھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ ولیوں والا عقیدہ ہوگا تو خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا، اور اگر ولیوں والا عقیدہ نہیں ہوگا تو خاتمہ بالایمان بھی نصیب نہیں ہوگا. تو پھر پہلے نمک اور مکھانے ہوئی یا پہلے ولیوں والا عقیدہ ہوا؟ پہلے ولیوں والا عقیدہ ہوا. آخر میں آپ فرماتے ہیں اور سب کا اس بات پر خود بخود اجماع ہو جائے گا ارادہ تحریر کو غیر ضروری سمجھ کر، لکھنے کے ارادے کو، پہلے کاغذ قلم منگوایا پھر فرمایا چھوڑو، یہ لکھنے کے ارادے کو غیر ضروری سمجھ کر، تاجدار گوڑا شریف فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ لکھنے کے ارادے کو غیر ضروری سمجھ کر کہ اللہ دل پھیرے گا نا،
اللہ سارے صحابہ کے دل پھیرے گا ابو بکر کی طرف، تو لکھنے کے ارادے کو غیر ضروری سمجھ کر ملتوی فرما دیا نبی پاک علیہ السلام نے. لہٰذا 3 دن سے کچھ اوپر کی مہلت میں سامان کتابت منگانے کا نہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اور نہ کسی ہاشمی و غیر ہاشمی علیہم الرضوان نے اہتمام فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ پہلے ارادہ کیا کاغذ قلم لاؤ نام لکھ کر دوں، پھر کہا میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میں تم میں سے خلیفے چنوں گا، تمہیں خلافت دوں گا. تو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو اللہ خلافت دے گا. کیسے؟ ماحول کیسے بنے گا کہ کل مہاجرین اور کل صحابہ کے دلوں کو خود اللہ رب العالمین پھیر دے گا. یہاں تک یہ پوری بات جو آج ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ حدیث حق ہے، یہ حدیث کا انکار نہیں کریں گے، یہ حدیث حق ہے. اس میں کیا بیان کیا گیا کہ لازم ہے مسلمانی کے لیے لازم ہے، خاتمہ بالایمان کے لیے لازم ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام سے محبت رکھتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھنی پڑے گی. جیسے نبی کو دوست رکھتے ہو ایسے مولا علی کو بھی دوست رکھنا ہوگا. یہ لازم ہے، خاتمہ بالایمان کے لیے لازم ہے. یہ اس کا معنی مطلب ہے. لیکن کیا اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خلیفہ ہونا لازم آتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کوئی تعلق نہیں، اس حدیث کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیماری کے دنوں میں جو نبی پاک علیہ السلام نے فرسٹ ٹائم کاغذ قلم مانگا تھا، سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ کس لیے مانگا تھا؟ علی کی خلافت لکھ کر دینے کے لیے؟ کہتے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے کاغذ قلم مانگا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھ کر دینے کے لیے.